اور دوستوں، تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ لائی کے صد احترام جناب حبیب الرحمن صاحب اور دیگر سامعین ذی وقار، آج جمعہ مبارک ہے اور جمعہ مبارک کے اندر آج میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ احزاب کی آیت نمبر جو ہے وہ 22 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ہر طرف فتنوں کا دور ہے اور قیامت تک مختلف قسم کے فتنے رونما ہوتے رہیں گے۔ اور ملک پاکستان کے اندر طرح طرح کے خرافات کو جگہ دی جا رہی ہے۔ انہی میں سے ایک بڑا فتنہ تھا، وہ تھا عورت مارچ، جو کہ 8 تاریخ کو منعقد ہوا شہر حیدرآباد کے اندر، اور وہ اپنے حقوق کی بات کرنے آئی۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جتنے حقوق اللہ رب العزت نے عورت کے اسلام میں بیان کی ہیں نا، کسی اور مذہب میں شاید اتنے حقوق کہیں اور بیان نہ ہوئے ہوں۔ اور ہمارے لیے اور ہماری بہنوں کے لیے جو ہمارے رول ماڈل ہیں، جن کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور پھر اس کے بعد آپ کے ازواج مطہرات ہیں، پھر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح گزارا ہے۔ ان کا زہد و تقوی، اپنی عفت کی حفاظت کرنا، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا اور رب کو راضی کرنا، عبادات میں مشغول رہنا، یہ سب ہمیں انہی کی زندگی سے معلوم ہوتا ہے۔ اور دنیاوی عیش و آرام کی زندگی کو انہوں نے طلب ہی نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی اہل بیت کے لیے ایسی دعائیں رب سے کی ہیں جن کا مفہوم یہ ملتا ہے، اے اللہ میری اہل بیت کو اتنا رزق دینا کہ جس سے ان کی ضرورت زندگی پوری ہو جائے، ضرورت زندگی ان کی پوری ہو جائے۔ ایک موقع پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی، اور وہ خود نہیں آ رہی تھی بلکہ حضرت علی کے کہنے پر حاضر ہوئی۔ حضرت علی نے کہا کہ فاطمہ، بہت سارے غلام اور مال غنیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اور تم تنہا ہوتی ہو گھر میں، کیوں نہ حضور سے کچھ خادمہ مانگ لو، وہ تمہارے ساتھ کچھ کام کاج کریں گی، تمہارا ہاتھ بڑھ جائے گا۔ تو سیدہ چلی۔ معلوم کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی، حضور ملے نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں اطلاع ملی کہ سیدہ آئی تھی، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ کے گھر تشریف لے گئے، فرمایا بیٹا تم گھر آئی تھی
بتائیے کس لیے آئی تھی؟ کوئی کام ہے تو بیان کریں۔ تو سیدہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تنہا ہوتی ہوں گھر میں، مال غنیمت بہت آیا ہے، کیوں نہ آپ مجھے ایک لونڈی عطا فرما دیں، ایک کنیز مجھے مل جائے تاکہ میرے گھر کے کام کاج کرنے میں میری معاون ثابت ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ لونڈی عطا نہ کی، فرمایا بیٹا میں تجھ سے اس سے بھی اچھی چیز عطا کرتا ہوں، اس سے بھی عمدہ چیز۔ فرمایا ابا جان بتائیے وہ کیا ہے؟ فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری ساری مشکلات کو آسان فرما دے گا، تمہارے لیے کافی ہو جائے گی۔ بستر پہ لیٹو تب بھی یہ پڑھو، تھکاوٹیں دور، راحت ہی راحت۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ذکر اللہ کرنے کی برکت سے جسم سے تھکاوٹیں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اور جسم کو راحت و سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ تلقین فرمائی۔ اب فرمایا جا رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ کیا کہا جا رہا؟ تربیت دیکھیے، ان کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقابلہ ان عام عورتوں سے نہیں ہوگا، یہ عورتیں عام ہیں اور تم تو خاص ہو۔ عام میں اور خاص میں فرق ہوتا ہے۔ کس طرح؟ دیکھیے کہ تم نبی کی بیویوں ہو، خاص سے تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری خوبی تمہاری یہ ہے کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، خاص ہو۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ تم نبی کی بیویاں ہو، تم امہات المومنین ہو، تم مومنوں کی ماں ہو۔ مومنوں کی کیا ہے؟ ماں ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ تمہیں خاص قرب مصطفیٰ ملا ہوا ہے، تمہیں خاص قرب مصطفیٰ ملا ہے۔ چوتھا یہ تمہارا رتبہ جو ہے وہ عام نہیں ہے، تمہارا رتبہ عظیم ہے۔ اور یہ تمہارا رتبہ جو عظیم ہوا ہے نا، یہ تمہارے خاندان کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ تمہارے نام و نسب کی وجہ سے بلند نہیں ہوا، تمہیں یہ ساری فضیلتیں جو حاصل ہو رہی ہیں محض اس لیے حاصل ہو رہی ہیں کہ تم اللہ کے رسول کے عقد میں جو آ گئی ہو، اس لیے فرمایا گیا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اور عام عورتوں کا اجر کیا ہے بولیے؟ ایک۔ عام عورتوں کا اجر ایک، اور نبی کی بیویوں کا اجر کیا ہے؟ وہ دگنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ اگر تم نے نیک اعمال کیے، اللہ کے رسول کا حکم مانا، فرما برداری کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر جو ہے وہ دگنا عطا فرمائے گا، دگنا اجر۔ ایک تو اجر نیک اعمال کیے، دوسرا اجر کہ تم اللہ کے رسول کی مطیع و فرما بردار ہوئی، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگلی بات اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی اِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ کہا اللہ سے ڈرو
تو بات میں نرمی نہ کرو کہ دل کا روگ لگ جائے، کسی کو لالچ آ جائے. ہاں بات اچھی بات کہو. اب یہاں ایک اور تربیت کی جا رہی ہے. اب گفتگو کرنے کا ڈھنگ بتایا جا رہا ہے، اور یہ کسے سکھایا جا رہا ہے؟ جو نبی کی بیویاں ہیں انہیں سکھایا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے. اور میں بتا چکا ہوں یہ زہد و تقوی میں سب سے اعلیٰ ہے. دنیا کی نعمتوں سے، آشائشوں سے دور رہنے والی تھی. نبی کی بیویاں جو تھی یہ دنیاوی نعمتوں کی لالچ نہ تھی انہیں، یہ دنیاوی مال و متاع کی لالچ نہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ 80,000 درہم آئے آپ کے پاس، 80,000 درہم. تو آپ نے اپنی کنیز سے کہا جاؤ انہیں غربا اور مسکینوں میں تقسیم کر دو. وہ کنیز نے 80,000 درہم جو تھے نا ایک دن میں خرچ کر دیے، مال تقسیم کر دیا. اور جب افطار کا وقت آیا آپ نے اپنی کنیز سے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، بھئی کچھ ہے افطار کے لیے تو لے آؤ، افطار کے لیے کچھ ہے تو لے آؤ. تو گھر میں کچھ بھی موجود نہ تھا سوائے پانی کے. اور راہ خدا میں کتنا مال خرچ کیا؟ 80,000 درہم تقسیم کر دیے، لیکن اپنی ذات کے لیے کچھ نہ خریدا. یہ تھی نبی صاحب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات. کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھی نا وہ اپنا نقاب وہ سی رہی تھی. کس نے پوچھا ہے عائشہ یہ پرانا اس کو سی رہی ہو؟ ان کا کہنا مطلب یہ تھا کو چھوڑ دو نیا لے لو، اس میں کیا رکھا ہے، پرانا ہو گیا ہے اور اس کے اندر پیبند لگ گئے ہیں، بوسیدہ ہو گیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جو پرانا استعمال نہیں کرتا اسے کوئی حق نہیں ہے کہ نیا کپڑا استعمال کرے. اسے کوئی حق نہیں ہے کہ نیا کپڑا استعمال کرے. تو حضرات محترم یہ احسان کا زہد و تقویٰ تھا. اب جو تربیت کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جب تم کوئی بات کرو تو نرمی سے نہ کرنا، اور ڈرتی رہنا. یعنی کہ آپ اب یہ بتایا جا رہا ہے ازواج مطہرات تمہارے پاس لوگ آئیں گے، کوئی شرعی مسئلہ بھی پوچھیں گے، کسی کام سے بھی آئیں گے، کسی حاجت کے پیش نظر بھی آ جائیں گے. دیکھو اب تم نے جو گفتگو کرنی ہے نا انتہائی آواز کو بنا کے نرم و نازک کر کے گفتگو نہیں کرنی اور سیدھی بات کرنی ہے، بس سادہ سا جواب دے دینا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت باقاعدہ طور پر ٹریننگ دی جا رہی ہے خواتین کو کہ مردوں سے بات کیسے کی جائے، کیسے آواز کو بنا کر لب و لہجے کو نرم کر کے بات کی جائے تاکہ مرد کے اوپر ایک اچھا امپریشن پڑے، اس کا دل آپ کی طرف مائل ہو. قرآن نے 1400 سال پہلے اس طرز عمل کو منع فرما دیا تھا. 1400 سال پہلے. اگر بے حیائی کو ختم کرنا ہے حضرات محترم میرے بزرگ اور دوستوں تو اس کے اسباب ختم کرنے پڑیں گے. خود بخود بے حیائی ختم ہو جائے گی. آج ہمارے یہاں بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، کبھی کسی ڈے کے حوالے سے کبھی کسی ڈے کے حوالے سے آئے دن نئے نئے ڈے نکل رہے ہیں اور جس میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں اس ڈے سے. سمجھ دی بات آپ کی؟ اس کا تعلق فقط صرف بے حیائی سے اس کا تعلق ہے.
تو ازواج مطہرات کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایسی بات نہ کرنا. دیکھو کتنی پتے کی بات سمجھائی جا رہی ہے. اب ذرا میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں, میں نے شروع میں جو بات کہی تھی, ازواج مطہرات کیا ہیں؟ مومنوں کی بولیے مائیں ہیں. تو کوئی اپنی ماں کے بارے میں کوئی غلط فہمی اختیار کر سکتا ہے؟ بولیے, کوئی شبہ, کوئی وہم, کوئی دل میں لالچ پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی ڈرایا جا رہا ہے, تم تو مومنوں کی ماں ہو, اپنے لب و لہجوں کو نرم نہ کرنا. یہ پیغام تو بظاہر ان کو ہے لیکن حقیقت میں ساری عورتوں کو ہو رہا ہے. اگر آج کی عورت آفس میں چلے جائیں, خواتین کو بٹھایا ہوا ہے, کہیں بھی چلے جائیں آپ کو, ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور فحاشی اور یعنی کو عام کیا جا رہا ہے, انہیں طور طریقے سکھائے جا رہے ہیں, لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ان باتوں کو, ہماری توجہ نہیں جا رہی. کیا ہوا کہ اس کے بعد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور زمانے جاہلیت کی طرح بے حیائی اور بے پردگی نہ کرنا. اب ازواج مطہرات کو کہا جا رہا اپنے گھروں میں ٹھہری رہو, بس بغیر کسی شرعی کام کے نکلنے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے. لیکن آج کی ہماری خواتین, ہماری مائیں, ہماری بہنیں بغیر کسی ضرورت کے گھر سے باہر جا رہی ہیں. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا. کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے؟ کوئی روک ٹوک نہیں کرتا. یہ تو اللہ نے نبی کی بیویوں کو کہہ دیا تھا, دیکھو تم زمانے جاہلیت کی طرح عورتوں کی طرح نہ ہو جانا, بے پردگی نہ کرنا, تم تو مومنوں کی ماں ہو. اور آج یہ جو عورت مار نکل رہا ہے اور کہی جا رہی ہے, بولیاں بولی جا رہی ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی ہوگی, یہ تیرا جسم نہیں ہے, یہ جسم بھی اللہ ہی کا ہے, اور اس جسم پہ مرضی بھی اللہ ہی کی چلے گی, اللہ ہی کی چلے گی. اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا یہ تمہارے اعمال تمہارے خلاف گواہی دیں گے. ہم ہاتھوں پر, چہروں پر مہر لگا دیں گے, پھر آزائی بولیں گے اللہ اس نے فلاں کام کیا, اللہ فلاں کام کیا. یہ آزادی نہیں ہے, یہ بے حیائی ہے. یہ آزادی نہیں ہے, بولیے کیا ہے؟ بے حیائی ہے. اور بے حیائی سے ہم نے بچنا ہے اور ہماری نسلوں کو بچانا ہے. اور یہ بے حیائی کا سبق کہاں پڑھایا جا رہا ہے؟ وہ بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے لیکچرار جو یونیورسٹیوں میں ہیں, کالجزوں میں ہیں, وہ پڑھا رہے ہیں. وہ تمہیں مسلمان نہیں بنا رہے بلکہ اسلام سے دور کر رہے ہیں. اور اسلام کا اصل جو چہرہ تھا اس چہرے کو مٹا کر کوئی نیا چہرہ پیش کیا جا رہا ہے جس کا نام انہوں نے اسلام رکھا ہے. اور آزادی کے نام پر اور فیشن کے نام پر یہ کام کیے جا رہے ہیں اور ہماری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے. تو ہمارے سامنے رول ماڈل کون ہوں گی؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت مبارکہ ہوگی. حضرت ام سودا رضی اللہ عنہ کی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کسی نے پوچھا کہ آپ حج کے لیے کیوں نہیں جاتی, عمرہ کیوں نہیں کر لیتی؟ حج کر لیں, عمرہ کر لیتی. آپ نے فرمایا حج عمرہ میں کیسے کروں جبکہ میرے رب نے تو پابندی لگا رکھی ہے. میرا رب تو کہتا ہے گھر میں ٹھہری رہو اور تم کہتے ہو حج عمرہ کے لیے چلی جاؤں. تو ساری زندگی کبھی اپنے حجر مبارک سے باہر نہ نکلی, اگر نکلا ہے تو ان کا جنازے گھر سے باہر نکلا ہے. یہ تھی ام سودا رضی اللہ تعالی عنہا.
کچھ عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئی. اور حاضر ہو کر شکایت کرنے لگی. کیا شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا اجر و ثواب تو مرد لے گئے, سارا اجر و ثواب تو مرد لے گئے. یعنی کہ مرد جو ہیں وہ نمازوں میں باجماعت حاضر ہوتے ہیں اور راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں, کفار سے لڑتے ہیں, اپنی جانیں قربان کرتے ہیں, اور ہم تو رہ گئے اجر و ثواب میں ہم سے بڑھ گئے آ گئے. اب ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کی بات ارشاد فرمائی, حکمت بھری بات. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو, کیا فرمایا؟ تم اپنے گھر میں ٹھہری رہو, اللہ اس کے رسول کی حکم کی پابندی کرتی رہو گی, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مجاہد اسلام کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. وہی اجر و ثواب تمہیں بھی ملے گا. شرط ایک ہی ہے, گھروں میں ٹھہری رہو, اللہ اس کے رسول کے حکم کی پابندی کرتی رہو, اللہ تمہیں وہی اجر عطا فرمائے گا. ایک مرتبہ ابن مکتوم جو کہ مؤذن رسول ہیں, حضرت بلال بھی مؤذن تھے رسول اللہ کے, ابن مکتوم بھی مؤذن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابن مکتوم تھے وہ نابینا تھے, ان کی آنکھیں نہیں تھی, تو وہ سامنے آتے تھے نا آگے کسی کام سے, تو کیا دیکھا کہ ازواج مطہرات موجود ہیں, ابن مکتوم موجود اور یہ بھی موجود. تو انہوں نے کیا کیا, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ چہرے کو چھپاؤ, پردہ کرو. تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نابینا ہے, یہ تو دیکھ نہیں سکتے, ان کی آنکھیں نہیں ہیں. فرمایا ان کی آنکھیں نہیں ہے نا, تیری تو ہے نا, تمہاری تو ہے نا. تو اب اندازہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کی کیسی تربیت کی ہے, کیسا طور طریقہ سکھایا ہے کہ وہ نہیں دیکھ سکتے, تم تو دیکھ سکتی ہو نا. تو لہذا غیر مرد کی طرف نگاہ بھی نہیں اٹھنی چاہیے. حالت شرعی جو پردہ ہے اس کو اپنایا جائے. اور فرمایا گیا کہ زمانے جاہلیت کی طرح عورتوں کی طرح بے حیائی نہ کرنا. آخری بات اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں, اس سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام نے کئی ایک بات اس سے بات بیان فرمائی ہے, کئی ایک بات. ایک بات تو یہ کہ وہ اپنے جسم کو چھپاتی نہیں تھی. وہ زمانے جاہلیت کی عورتیں اپنے جسم کو چھپاتی نہیں تھی, آج کی عورت بھی نہیں چھپاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ مماثلت ہے. اور پھر دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ کچھ لوگ عورتوں کے لباس ایسے ہوں گے جو لباس پہننے کے باوجود بھی وہ بغیر لباس کی نظر آئیں گی, لباس پہننے کے باوجود بھی بغیر لباس کے, یعنی کہ لباس پہن کے بھی ننگی. اب میں اور آپ ذرا سروے کریں, دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہے کہ نہیں ہے. تیسری بات جو انہوں نے لکھی وہ یہ ہے اس بے حیائی کا تعلق کہ وہ عورت پردہ کر کے نہیں تھی, سر کو جھکا کر نہیں چلتی تھی, بلکہ سر کو اٹھا کر اور یوں اوپر زینت کو اٹھا کر چلا کرتی تھی. اپنی زینت کو بولیے چھپاتی نہیں تھی, ظاہر کر کے چلتی تھی. اور آج کی خواتین جو بچیاں ہیں, دیگر ہماری اسلامی بہنیں ہیں, ان کا طور طریقہ بھی ایسا ہی ہو گیا ہے. تو یہ جو ہے یہ بڑی خرابی ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اس کو کیسے روکا جائے گا؟ کچھ کام ہوتے ہیں جو ہاتھ سے روکے جاتے ہیں, کچھ کام ہیں جو زبان سے کیے جاتے ہیں, کچھ کام ہیں جو دل سے برے جانے جاتے ہیں.
ہاتھ سے روکنا حاکم وقت کی ذمہ داری، زبان سے روکنا مبلغین علماء واعظین کی ذمہ داری، اور اس کے بعد بھی نہیں تو پھر دل میں برا جان نہیں، ایمان کا آخری حصہ ہے، سب سے کمزور ترین، لیکن یاد لیجئے جہاں جہاں آپ روک سکتے ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ آپ اپنے گھر کی اصلاح کریں، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنائیں، اسلامی ماحول بنانے کی کوشش کریں، پردے پہ خاص کر کے سختی کریں، تو آپ سے آپ کے گھر کا جب ماحول ٹھیک ہو جائے گا آپ اس سے بڑی ذمہ ہو جائیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے نا، یا یہ بھی نہیں ہو سکتا؟ ہم اپنی نسلوں کو بے حیائی سے بچا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں۔ جب آپ کے گھر والے محفوظ ہو جائیں گے تو یقین جانیے اگر ہر فرد اس طرح سوچ لے تو پھر ہمارے معاشرہ، ہمارے محلہ، ہمارے گلی کوچے یہ سب کے سب بے حیائی اور بدکاری کے اس مہلک مرض سے دور بھی رہیں گے اور بچے بھی رہیں گے۔ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا